کربلا کربلا ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. خدا متعال کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی شکر ہے. اس نے ہماری کوتاہیوں کمی کے باوجود اہل بیت اطہار علیہ السلام سے متصل فرمایا ہے، سید الشہداء کی محبت نصیب کی ہے، اس پر شہزہ پر بیٹھنے کی سعادت نصیب کی ہے. خدا سے دعا کرتے ہیں خدایا مرتے دموں تک ہمیں سید الشہداء کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما، قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما، پرچم عزاداری کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما. انشاءاللہ ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت اور اسراء میں شہادت نصیب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مرحومین کی مغفرت، امن و امان و حفاظت کے لیے، انشاءاللہ ان عزاداریوں کی مقبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد وآل محمد صلی علی محمد آل محمد عجل فرجہ. خدا تعالیٰ نے دین مبین کے اندر بہت ساری ایسی ہدایتیں ارسال فرمائی ہیں جس کا تعلق ہماری زندگی سے ہے، کچھ کا تعلق ہماری مادی زندگی سے بھی ہے، کچھ کا تعلق ہماری روحانی زندگی سے ہے. بعض اوقات یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر خدا متعال دین نہ بھیجتا تو کیا ہوتا؟ اگر مثلا انبیاء کرام تشریف نہ لاتے، نعوذ باللہ، یہ سلسلہ ہدایت نہ ہوتا، اللہ کی کتابیں، تو دنیا میں کیا ہونا تھا؟ پہلے تو یہی سوچ لیں کہ جب 1,24,000 انبیاء آئے تو دنیا یہاں پہنچی ہے، جبکہ ان انبیاء میں سے اولو العزم انبیاء کے نام موجود ہیں، ان کی کتابیں بھی تبدیلیوں کے باوجود موجود ہیں، کچھ نہ کچھ ضرور موجود ہے، تب دنیا یہاں آئی ہے. اللہ نہ کرے اگر یہ ہدایت نہ ہوتی تو انسان کیا ہوتا؟ اور یہ 1,24,000 تو انبیاء ہیں، اور ان کے بعد جو ان کے اولیاء تھے، اوصیاء تھے، لاکھوں بلکہ شاید کروڑوں کی تعداد میں، ان سب نے قربانیاں دی ہیں تو یہاں پہنچے ہیں. خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر یہ سب نہ ہوتا
تو آج تو نہیں معلوم دنیا میں کیا حالت ہوتی. ترقی ہوتی یا نہیں ہوتی؟ مادی ترقی شاید ہو جاتی. مثال کے طور پر آج دنیا مثلا کیلنڈر، عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے 2021 میں اس جگہ پہ پہنچے. فرض کرو انبیاء تشریف نہ لاتے تو کوئی یہ پوچھے بھائی یہ مادی ترقی ہونی تھی یا نہیں ہونی تھی؟ انبیاء کا بھی کردار ہے مادی ترقی کے اندر. جتنے بھی فنون ہمارے پاس ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو انبیاء کے ذریعے سے شروع ہوئے ہیں. قرآن کریم نے کچھ کو بیان کیا ہے، کچھ نے روایات کو بیان کیا ہے. چلو اگر ہم سوچتے ہیں کہ نہیں یہ فنون نعوذ باللہ مثلا انبیاء نے شروع نہیں کیے، انسانوں نے خود بنائے. اچھا چلو فرض کر لو زیادہ سے زیادہ یہ ہو جاتا ہے کہ مثلا 2021 میں جو ٹیکنالوجی آئی ہے یہ اور تھوڑا دیر میں آتی، زیادہ سے زیادہ یہ ہو جاتا. اگر نہ تشریف لاتی یہ ہدایت کا سلسلہ تو ٹیکنالوجی آ جائے گی، تھوڑا دیر سے آ جاتی. یہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے. اس سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کو اپنی حقیقت کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا. ٹیکنالوجی دیر سویر سے آ جاتی. گنے سے شکر کیسے بننی ہے، بجلی کو کیسے پیدا کرنا ہے، گاڑی کیسے چلنی ہے، جہاز کیسے اڑنے ہیں، یہ تھوڑی دیر میں آگے پیچھے ہو جاتے. اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑنا تھا انسان کی ہدایت پہ. لیکن اصل مسئلہ کچھ اور ہے. دین نے چند ایسی باتیں بتائیں جو اگر سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرتے تقریباً ناممکن تھا، سمجھ ہی نہیں سکتے تھے. اس کو ایک دو پوائنٹس کی صورت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد آل محمد عجل فرق. مثلا دین نے ہمیں کچھ مستحبات بتائے، سالوں گزر گئے، سینکڑوں سال گزرنے کے بعد مثلا سائنس کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو دین نے مستحب بتایا تھا یہ بات صحیح تھی. اگر دین نے نہ بتایا ہوتا 1000 سال لگ جاتا اس کو سمجھنے میں، نقصان ہوتا، دیر ہو جاتی. چلو صحیح ہو گیا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اگر دین نہ بتائے کوئی چانس نہیں ہے پھر. مثلا کون سی چیز؟ مثلا اہم ترین انسان کی حقیقت کیا ہے؟ بدن ہے یا روح ہے؟ دین نہ بتاتا اس بات کو تو کیا انسان میں اتنی طاقت ہو سکتی تھی کہ اپنی روح کو سمجھ لیتا؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. انسان میں طاقت نہیں تھی. یعنی اگر وہ اپنی فکر کو کام میں لاتا، جیسے کہ قرآن کریم نے ایک جگہ مثال دی ہے، قرآن کریم نے سوچنے سمجھنے کے طریقے کو بیان کیا ہے روایت کے اندر کہ مثلا کچھ لوگ ہیں جو زمین و آسمان کی خلقت میں غور کرتے ہیں. جب وہ زمین و آسمان کی خلقت میں غور کرتے ہیں تو رب کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، خدایا تو نے اس کو باطل خلق نہیں کیا. یعنی وہ سوچ سمجھ کے پہنچ جاتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خلق کرنے والا ہوگا، اور جس نے خلق کیا ہوگا اس نے باطل خلق نہیں کیا ہوگا. تو پھر اگر باطل خلق نہیں کیا تو پھر وہ اگلے مرحلے میں پہنچتے کہ جو انسان مر جاتا ہے یہ ختم نہیں ہوا ہوگا. لیکن اتنے لوگ کتنے فیصد ہوتے؟ بہت کم. زیادہ تر انسان کیا کرتے؟ زیادہ تر انسان بدن دیکھتے اور کہتے یہی سب کچھ ہے. اور یہ کہاں سے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی جب انبیاء آئے اتنا بتایا تب کیا حالت ہے؟ کتنے فیصد لوگ ہیں جو بدن کے پیچھے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہم لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں داستانوں کو، واقعات کو، روایات کو، اگر واقعاً اپنے آپ سے پوچھیں ہم نے کتنا اس کے اوپر محنت کی کہ ہماری ایک روح بھی ہے؟ نہیں، زیادہ تر نہیں. جب کہ انبیاء تشریف لائے اور ہم لوگ الحمدللہ دیندار لوگ ہیں تب ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے کہ بھائی خداوند متعال نے حقیقت بتائی ہے، اس پہ غور کرو. تو دو حقیقتیں ایسی سمجھ میں آتی ہیں، اگر اللہ کا دین نہ بتاتا تقریباً ناممکن تھا، بہت کم لوگ سمجھ پاتے. ایک بات کیا؟ انسان کا بدن اصلی نہیں ہے، اس کی روح اصل ہے. ایک یہ بات. اور دوسری بات یہ کہ یہ دنیا اختتام نہیں ہے، اس دنیا کے پیچھے کچھ اور ہے. یہ دو باتیں اتنی بڑی حقیقت تھیں یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتی تھیں. اب اس کو کیسے ہمیں سمجھنا چاہیے چند جملے عرض کروں گا اور انشاءاللہ دعائے مکارم الاخلاق سے کل جو عرائض پیش کیے تھے اس کو مزید آگے بڑھائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ یہ جو ہم لوگ اتنا روایتوں میں سنتے ہیں دنیا میں دھوکہ ہو جاتا ہے انسان کو، دنیا دار غرور ہے، یہ دھوکے کی جگہ ہے۔ اس کا دھوکہ صرف یہ نہیں ہے کہ مثلا کسی نے مجھے دھوکہ دے دیا، کسی نے مجھ سے جھوٹ بول دیا، اس کا یہ دھوکہ تو چل رہا ہے، ہر طرف ہو گیا ابھی۔ یا مثلا کوئی یہ کہے کہ کسی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا پورا نہیں کیا، یا مثال کے طور پہ ایسی کوئی اور چیزیں جو دنیا بھر کے جھگڑے چل رہے ہیں ادھر ادھر، تو کہ یہ دنیا میں دھوکہ ہے۔ یہ دھوکہ چھوٹا دھوکہ ہے، اس سے بڑے دھوکے دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اس سے نمٹنے کے لیے 10 چیزیں کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ دھوکہ جو اصل دھوکہ ہے وہ کیا ہے؟ 2 دھوکے، 2 فریب ہیں دنیا کے۔ ایک فریب کیا ہے؟ دنیا یہ بتاتی ہے کہ تمہارا یہ جو جسم ہے نا یہی اصلی ہے، اس کے لیے جیو، اس کے لیے مرو، اس کے لیے سب کچھ کرو۔ اب بتائیے گا اگر دنیا کی آبادی اس وقت 7 ارب ہے، 7 ارب سے زیادہ ہی ہوگی، تو اس دھوکے میں کتنے لوگ ہوں گے؟ تقریباً سب۔ کیوں؟ کس کے لیے زندہ ہیں یہ؟ جسم کے لیے۔ کھانا پینا، لذتیں، خواہشات، آرام، سکون، سب کس کے لیے؟ جسم کے لیے۔ یہ بازاروں میں فیشن اور وہ یہ سب کیا ہے؟ یہ جسم کے پیچھے مر رہے ہیں۔ تو یہ دنیا کا دھوکہ کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ 7 ارب سے زیادہ انسان ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کوئی دین بھی مانتے ہیں، اور کوئی دین ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ انسان کی روح نہیں ہے۔ ہر دین کہتا ہے انسان کی ایک روح ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اس دھوکے میں مبتلا ہے۔ چلو کوئی اور تو مبتلا ہوتا تو ہوتا، ہمیں تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہم لوگ کیوں مبتلا ہے۔ ہماری تو ساری بنیاد اسی کے اوپر ہے کہ بھائی ایک روح ہے، اور دوسرا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ یہ کہ بھائی یہ اس دنیا پہ ختم نہیں ہوگا معاملہ، یہاں تو چلتا رہے گا۔ یہ جو قرآن کریم بابا ارشاد فرماتا ہے خالدین فیہا، خالدین فیہا، ہمیشہ رہو گے، ہمیشہ رہو گے، یہ کیا قرآن کریم تکلفاً کہہ رہا ہے؟ نہیں، ظاہر ہے کہ قرآن کریم تکلفات نہیں کرتا ہے، قرآن کریم مبالغے نہیں کرتا ہے، قرآن کریم شاعری نہیں کرتا ہے، قرآن کریم صرف حقیقت بیان فرماتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کریم کیا فرما رہا ہے؟ خالدین فیہا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مثلا اس دنیا کے اندر ہماری زندگی 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال ہو جائے گی۔ چلو کوئی ڈھونڈ کے لاؤ، مثلا آج کے زمانے میں 120 سال کسی نے زندگی گزاری، پچھلا بھی کوئی ریکارڈ چیک کر لے، پر حضرت نوح علیہ السلام کی عمر طوفان سے پہلے مثلا 950 سال تھی، چلو فرض کر لیتے ہیں 2000 سال۔ خالدین فیہا کا مطلب کیا ہے؟ خالدین فیہا کے سامنے 2000 سال ایک سیکنڈ بھی نہیں ہے۔ اس دنیا کو بنے ہوئے کتنا ٹائم ہوا ہے؟ مثلا جو سائنٹسٹ ہیں یہ کہتے ہیں اس دنیا کو بنے ہوئے 13.8 بلین ارب سال ہوئے ہیں۔ 13.8 ارب سال۔ 1 ارب سال میں 1 ارب میں 100 کروڑ ہوتے ہیں، 1 کروڑ میں 100 لاکھ ہوتے ہیں۔ 13.8 ارب سال ہوئے، یہ خالدین فیہا ہے؟ نہیں، یہ ابدی نہیں ہے، یہ بھی چھوٹی جگہ ہے۔ تو تصور کرنا خدا ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ تو اب کوئی انسان پوچھے خدایا 13 ارب سال تیرے نزدیک خالدین فیہا نہیں ہے، خالدین فیہا اس سے بھی زیادہ ہے، تو ہم تو یہاں 50-60 سال رہتے ہیں، باقی کہاں رہیں گے ہم؟ یہ اصلی سوال ہے۔ اور مشکل ہم لوگوں کی جو دنیا کا دھوکہ ہے وہ کیا ہے؟ دنیا اتنی اٹریکٹ کر لیتی ہے کہ یہ سوال ہمارے دماغ سے ہی نکل جاتا ہے، دماغ سے یہ سوال نکل جاتا ہے کہ یہاں بہت تھوڑا سا دیر رکنا ہے۔ اب اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہ۔ بھائی اگر کوئی اسکول جاتا ہے ہم لوگوں کی سسٹم میں، مثلا سیکنڈری اسکول ہے، پرائمری اسکول ہے، تو مثلا پرائمری اسکول 5 سال کا ہو گیا، اس کے اوپر سیکنڈری اسکول بھی مثلا اگر میٹرک کا سسٹم ہے 5 سال کا ہو گیا، تو ہو گیا 10 سال اس نے اسکول جانا ہے۔ کوئی بچہ اسکول جانا شروع کرے اور وہ یہ سوچے کہ 10 سال اسکول جانا ہے، کتنا بڑا ٹائم ہے، 10 سال جانا ہے۔
بھائی پہلے دن جائے گا اسکول تھکا آ رہا، واپس آئے گا اور اس کو کوئی بتائے کہ بیٹا ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی، ابھی تو شروع ہوئی ہے، یہ 10 سال چلنی ہے. تو وہ بیچارے کو شکر ہے 10 سال سمجھ میں نہیں آتے، ورنہ اگلے دن سے نہیں جاتا، وہ اس کو سمجھ میں ہی نہیں آتا بھائی 10 سال ہوتا کیا ہے. تو وہ جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے، اس کو یوں لگتا ہے جیسے میری ساری زندگی اسی میں گزر گئی. صحیح ہے. ابھی میری عمر کے کسی بندے کو یاد ہے کہ اسکول جاتا تھا میں؟ ختم. یاد بھی نہیں ہے کہ بھائی میں 10 سال گیا تھا، 10 سال اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے ساری زندگی یہی کام ہو رہا ہے. کیوں؟ ابھی عمر 50 سال کے اوپر ہے، وہ 10 سال کیا بیچتا ہے اس کے مقابلے میں 20% بھی نہیں بن رہا ہے. صحیح ہے. تو یہاں کی بات برزخ میں جب جائیں گے تو دنیا کتنی لگے گی؟ مردے اٹھ کر کہیں گے خدایا 1 دن رکے 2 دن رکے، 1 دن رکے 2 دن رکے. پھر ان کو بتایا جائے گا بیٹا جتنا بھی رکے تھے نا، اب 1,00,000 سال اس کے حساب سے بسر ہونی ہے. یہ بہت اہم ڈسکشن ہے، بہت اہم ہے. پہلے میں نہیں سمجھ پاتا تھا یہ کتنا اہم ہے. جتنا اس کے اوپر غور کرتا چلا جا رہا ہوں اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی یہ بہت اہم معاملہ ہے کہ ہمیں یہ پتا چلے وہاں ہونا کیا ہے، ہوتا کیا ہے وہاں پر. اب ظاہر ہے ہم لوگ وہاں جائیں گے تو پتا چلے گا. اتنے تو ہم طاقتور نہیں ہیں یہ بعض عرفا کی طرح جنہوں نے وہاں کی ساری دنیا دیکھ لی ہو، یہاں بھی دنیا بھی چھان چکے ہوں ساری باتیں. تو یہ ہم جیسوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت مشکل ہے کہ ہمیں اس کو سمجھ میں آئے کہ وہاں پہ ہوگا کیا. تو مثلا آج میں جب مجلس کی تیاری کے لیے دیکھ رہا تھا تو ایک جملہ مجھے نظر آیا بہت زبردست. میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہاں کیا ہونے والا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد عجل فرج. مثلا اس کے اوپر بات تھی کہ بھائی خدا متعال وہاں پہ کچھ لوگوں کو اندھا اٹھائے گا تو وہ کہیں گے ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا. خدا تو نے ہمیں اندھا کیوں اٹھایا، ہم تو آنکھوں والے تھے. تو اب وہاں پہ ایک بات کی کسی نے کہ بھئی خدا نے اگر اس آدمی کو دنیا میں آنکھیں دی تھیں تو آخرت میں خدا نے اپنی نعمت چھین لی، آنکھیں نہیں دی. جب دنیا میں دی تھی تو یہاں کیوں نہیں دے رہا ہے اسے؟ بھائی آپ زیادہ سے زیادہ بولو کہ دنیا میں دی تھی اس نے کفران نعمت کیا. دنیا میں بھی تو بغیر حساب کتاب کی دی تھی، یہاں پہ بھی بغیر حساب کتاب کے دے دیتا. تو اس کا ایک جواب بہت خوبصورت جواب ہے، اور جواب یہ ہے کہ خدا نے جب دنیا میں آنکھیں دی تھیں تو ان آنکھوں کے پیچھے ایک کام دیا تھا، اور اس نے خود یہ کہا تھا کہ دیکھو آنکھیں تو میں نے دی ہیں تمہیں، لیکن تم اپنی آنکھوں سے صرف دنیا کو نہیں دیکھنا. یہ آنکھیں دنیا دیکھنے کے لیے بھی ہیں، اور ان آنکھوں کو ذرا تیز کر لو تو تم آخرت بھی دیکھو گے. یہ اس نے کہا تھا پہلے ہی، یہیں پہ کہا تھا کہ دیکھو صرف بصارت پہ اکتفا نہیں کرنا، بصیرت پیچھے لے کے آنا، بصیرت لے کے آنا. اچھا اب اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی میں نے بصیرت پہ محنت نہیں کی، صرف آنکھوں پہ محنت کرتا رہا، تھوڑی سی آنکھیں خراب ہوئیں آپٹکس والے کے پاس چلا گیا، اینک لگا لو، یہ تیز کر لو، یہ کم کر لو، اور یہ سارے کام میں نے کیے. وہ چاہے جائے، میں نے بھی جا کے لگوایا ہے، کوئی بھی کسی کے آنکھوں میں کمزوری ہو لگوائے. لیکن خدا متعال نے کام کیا دیا تھا؟ کام یہ دیا تھا بصارت کے ساتھ بصیرت بناؤ اپنے اندر. اچھا اب میں نے اپنی آنکھوں کو ساری زندگی استعمال کیا، ساری زندگی کوشش کی دنیا دیکھنے پر. اب میری آنکھیں کس کے اوپر ٹیون ہو گئی ہیں؟ دنیا دیکھنے پر. اب جب میں مرا اور برزخ میں گیا تو میری آنکھیں ٹیون ہوئی ہیں دنیا دیکھنے پہ. وہاں دنیا ہے نہیں. تو جس کو دیکھنے پر میری آنکھیں بن گئی ہیں وہ وہاں نہیں ہے، اور جو وہاں ہے اس کو دیکھنے کی آنکھ میں نے بنائی نہیں ہے. لو معاملہ خراب ہو گیا. مجھے تو کچھ اور دیا ہے. اب آپ سوچ لو جتنی طاقتیں آپ کو دی ہیں وہ کسی کام سے دی ہیں، اور اگر ان طاقتوں سے وہ استعمال نہیں کیا جو خدا نے کہا ہے تو اگلی دنیا میں یہ ڈرامہ ختم ہو گیا. مثلا ذہن دیا، فکر دی، سوچنے سمجھنے کی طاقت دی. اس کے پیچھے ہم سے ایک اور بات کہی، وہ یہ کہ آخرت کو سوچو، آخرت پہ محنت کرو.
اچھا میں نے اپنی اس دنیا کو بنانے میں ساری عقل لگا دی، ساری عقل لگا دی، اب میری عقل ٹیون ہو گئی ہے دنیا بنانے پہ. اب جب میں مرا اور برزخ میں گیا، اب میرا دماغ تو دنیا ڈھونڈ رہا ہے، میں تو دنیا کے چکر کو جانتا ہوں، 2 2 4 جانتا ہوں، میں وہاں ہی روز کا. لیکن جیسے ہی میں وہاں پہنچا انہوں نے کہا بھائی نہ یہاں 2 ہے نہ یہاں 4 ہے، یہاں کچھ اور ہے، اس کا دماغ لائے ہو. اب میں وہاں پہ عقل مند کہلاؤں گا یا باولا کہلاؤں گا؟ ہاں، اس طرح لوگ وہاں زندگی گزاریں گے. تو کچھ لوگ اندھے زندگی گزاریں گے، کچھ لوگ پاگل زندگی گزاریں گے، کچھ لوگ معذور محتاج زندگی گزاریں گے، کچھ لوگ راست قامت زندگی گزاریں گے، کچھ لوگ غلام بن کے زندگی گزاریں گے، کچھ لوگ مالک بن کے زندگی گزاریں گے. جن کو اس دنیا کی ملکیت کی عادت تھی وہ وہاں غلام بن جائیں گے، جن کو یہاں اللہ کی غلامی کی عادت تھی وہ وہاں مالک بن جائیں گے. اب آپ نے جو بننا ہے اس کا انتخاب کر لو، جو بننا ہے اسے سوچ لو اور اس کے اوپر محنت کر لو. اور اس دعا میں جو جملے کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے وہ اسی پہ تھے کہ خدایا میری زندگی کو وہاں استعمال کر جس کے لیے تو نے مجھے خلق کیا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہ اکبر یا رسول اللہ. صلی علی محمد فرمایا واستعملنی بما تسألنی غدا عن، اے خدایا میری زندگی کو اس چیز میں استعمال کر جس کا تو نے کل مجھ سے سوال کرنا ہے. ایسی چیزوں میں میری زندگی نہ گزر جائے جس کا کوئی سوال ہی نہیں ہونا. یا مثلا میں اپنے اعضاء و جوارے کو ایسے کاموں میں استعمال کروں جن کا وہاں پہ کوئی یوٹیلائزیشن ہے ہی نہیں، اسی میں ختم کر دوں. تو مثلا ابھی مجھ سے کوئی پوچھے پھر آنکھوں سے نہیں دیکھیں، دیکھو اس کو خدا نے منع تھوڑی کیا ہے، لیکن کچھ اور بھی کرنا ہے، کچھ اور بھی کرنا ہے. اب مثال کے طور پر ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے مثلا نمازوں کے اوپر محنت کی، اپنی نمازوں کو بہتر بنایا، اپنے دل کی توجہ کو خدا کی طرف رکھا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کا قلب زندہ ہو گیا. اب یہ برزخ میں گئے، اب وہاں یہ پمپنگ اسٹیشن کام کرنے والا نہیں ہے، وہاں قلب کام کرے گا. اور نعوذ باللہ کسی کا قلب یہاں سے مردہ گیا ہے پھر اس کا تو معاملہ خراب ہو گیا. پھر وہاں اب قلب ہوتا کیا ہے؟ قلب انسان کے اندر یہ جو پمپنگ اسٹیشن ہے اس کو بھی ہم دل کہتے ہیں ویسے تو، لیکن قلب جو روایتیں کہتی ہیں جو ابھی آئے گا بھی شاید، وہ انسان کی روحانی ایک کیفیت ہوتی ہے، روحانی طاقت ہوتی ہے جس سے وہ علم حاصل کرتا ہے. اچھا اگر کسی کا قلب یہاں پہ مرا ہوا تھا، اور روایتوں میں مردہ قلب بہت آیا ہے، مردہ قلب، سخت قلب، تاریک قلب، یہ سب روایتوں میں بہت آئے، قرآن میں بھی آئے. اچھا اگر کوئی مردہ سخت تاریک قلب کے ساتھ اس دنیا میں پہنچ گیا، قلب کا کام کیا تھا؟ علم حاصل کرنا، اس کا مطلب ہے اس کی علمی کی ترقی وہاں پہ رک گئی ہے، اس سے علم کی ترقی نہیں ملے گی، اور وہاں ترقی ہے ہی علم کی. اس کا مطلب ہے کوئی قلب کو زندہ کیے بغیر وہاں پہنچ گیا، معاملہ بہت خراب ہے. اور خدا متعال نے اس لیے فرمایا تھا الا من اتى الله بقلب سلیم، صرف وہ کامیاب ہوں گے کہ جو صاف ستھرے صحت مند دل کے ساتھ آئیں گے. قلب سلیم، سلیم کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ سالم، بالکل صحیح سالم. صحیح سالم کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ مریض. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ مردہ. اس کا مطلب ہے کچھ لوگ مردہ قلب سے جائیں گے، کچھ لوگ مریض قلب کے ساتھ جائیں گے، کچھ لوگ صحیح سالم قلب کے ساتھ جائیں گے. تو بھائی آپ پہلے سے سوچ لو کہ کس کے ساتھ جانا ہے، اس پہ محنت کر. یہ سوچ لے انسان اچھی طریقے سے. تو یہ جو ہم لوگ صرف یہ سوچتے رہتے ہیں ثواب کتنا ہے، اتنے روپے کا ثواب ہو گیا، اتنے نمبر ثواب کے بن گئے، یہ کہانی نہیں ہے. یہ اعضاء و جوارے کو زندہ رکھنے کا معاملہ ہے، ورنہ وہاں پہ کچھ اور ہو جائے گا. وَاسْتَعْمِلْنِي بِمَا تَسْأَلْنِي غَدًا عَنْ، اس میں استعمال کر، فرمایا خدا سے کہ جس کا تو نے کل مجھ سے سوال کرنا ہے.
واستفرغ ایامی فیما خلقتنی لہ، اور میرے زندگی کے ایام کو خالی کر دے، فارغ کر دے، نہ عیش و عشرت کے لیے. یہ جو ہم لوگ یہاں سوچتے رہتے ہیں نا کہ ایک وقت آئے گا جب میں یہ زندگی کی لذت حاصل کروں گا، یہ مزے کروں گا، ساری منصوبہ بندی اس پہ کرتے رہتے ہیں. کبھی مجھے وقت ملا میں تو یہ کر دوں گا. بندے خدا یہ سوچو کہ تم نے کہیں اور جانا ہے، تم یہاں پہ کیا کرنے کے آئے؟ امام یہ فرمایا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب ایک حصہ ہے جو میں مختلف موقعوں پر آپ کی خدمت میں مختلف حوالوں سے عرض کرتا رہا ہوں، لیکن یہ چونکہ اسی دعا کا حصہ ہے میں اس کو دوبارہ یہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تو میں نے ترتیب کو چھوڑ دیا، ابھی تک جتنا پڑھا تھا ترتیب سے پڑھا تھا، اب بیچ میں کچھ جملے ان کو میں چھوڑ رہا ہوں، یہ میں جب دوسرے کسی ٹاپک پہ آؤں گا تو اسے کور کر لوں گا، تاکہ میں ایک ٹاپک کو لے کے چلوں اور جو جملے آگے بھی اسی ٹاپک پہ آ رہے ہیں ان کو بھی یہیں پہ شامل کروں. اب آگے امام نے اگلے صفحے کے اوپر یہ ارشاد فرمایا ہے، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل. فرمایا درود بھیجنے کے بعد امام نے فرمایا کہ مجھے ایسی نیک ہدایت سے بہرمند فرما جسے دوسری چیز سے تبدیل نہ کروں، اور ایسے راستے پر لگا جس سے کبھی منہ نہ موڑوں، اور ایسی پختہ نیت دے جس میں ذرا شبہ نہ کروں. بعض اوقات انسان کو ہدایت ملتی ہے، تھوڑی دیر چلتا بھی ہے اس کے اوپر، لیکن تھوڑی دیر کے بعد معاملہ ختم، فارغ. آج بڑی اچھی توفیق ملی، نماز بڑی خوبصورت پڑھی، آج بڑا اچھا اللہ نے کرم کیا، اور اس کے نتیجے میں مثلا سید الشہداء کی یاد پورے دل سے آئی. پھر پتہ چلا کئی دن لگ گئے، ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا نماز میں دل کیوں نہیں لگ رہا. بوڑھا ہو گیا، یہ سن سن کر دوسرے دوست سناتے ہیں کہ مولانا نماز شب پڑھتا تھا 2 گھنٹے. اب میں سوچتا میں بھی نہیں پڑھتا، بھائی تو ہی پڑھتا تھا. پھر مجھ سے کہتا مولانا اب تو فجر بھی نہیں پڑھتا. ارے 2 گھنٹے پڑھتا تھا، اب فجر بھی نہیں پڑھتا ہے. تو بھائی آپ صرف یہ بتاؤ کہ یہ چیزیں اتفاق سے ہوتی ہیں یا کسی وجہ سے ہوتی ہیں؟ خدا کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اتفاق سے واپس لے لیتا ہے؟ نہیں. اگر خدا نے کسی کو یہ اجازت دی کہ وہ خدا کی بارگاہ میں تنہا کھڑا ہو اور اللہ سے 1 گھنٹے گفتگو کر رہا ہو، اور اس کے بعد اب خدا اس کو 2 منٹ کے لیے بھی کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دے رہا ہے، جبکہ خدا غفور ہے، جبکہ خدا کریم ہے، جبکہ خدا رحیم ہے، خدا مستجاب ہے، ساری باتیں، اب 2 منٹ بھی نہیں کھڑا ہونے دے رہا. کیوں نہیں ہونے دے رہا؟ اس کا مطلب ہے کوئی بہت غلط کام ہوا ہے بیچ میں. تو امام فرما رہے ہیں خدایا صرف ہدایت نہیں چاہیے، ہدایت کا استمرار چاہیے. اب یہ جو جتنی باتیں امام فرما رہے ہیں نا، اس میں ایک اور نقطہ ہمیشہ عرض کر دوں دعا کے سلسلے میں. جب امام یہ فرماتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں اب تم جاؤ اس کی وجہ بھی ڈھونڈو. جب امام یہ فرما رہے ہیں خدا ایسی ہدایت دے جو منقطع نہ ہو، تو امام ہم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اب تم اس کی وجہ بھی ڈھونڈو کہ وہ ہدایت کیسے ملتی ہے جو کبھی نہیں کٹتی ہے. تو مجھے جو ابھی تک سمجھ میں آیا وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. انسان شوبازی نہ کرے، ریاکاری نہ کرے. نمبر 2، کسی کی تحقیر، بے عزتی نہ کرے. نمبر 3، جس بات کو جانتا ہے کہ غلط ہے جان بوجھ کے نہ کرے. یہ اگر 2-3 باتیں انسان خیال کر لے نا تو اس کی توفیق اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگی. البتہ اس کے ساتھ ایک چوتھا پوائنٹ ہے، اہل بیت کے حق میں ناانصافی نہ کرے. احترام کی جگہ احترام دکھائے، بے احترامی نہ کرے. یہ سمجھ لو اگر کوئی یہ 3-4 کام کر لے اس کی توفیق ختم نہیں ہوگی. توفیق ختم نہیں، توفیق ختم ہوتی ہے کسی وجہ سے ہوتی ہے. اور میں انشاءاللہ اگر موقع ملا تو نہج البلاغہ کے خطبے میں مولا نے 4-5 وجہ گنوائی ہیں کہ دیکھو اس وجہ سے تم لوگوں کی توفیق خراب ہوتی ہے. تو کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں اس کو عرض کروں گا. تو ابھی بس اس جملے کے اوپر اکتفا کیجیے اور آگے بڑھتے ہیں. فرمایا کہ اے خدایا مجھے ایسی نیک ہدایت سے بہرمند فرما جسے دوسری چیز سے تبدیل نہ کروں، اور ایسے راستے پہ گامزن کر دے جس سے کبھی منہ نہ پھیروں، اور ایسی پختہ نیت دے جس میں شک نہ کروں. یہ بڑا مسئلہ ہے، انسان اپنی نیت کے اندر شک کرتا ہے. کیوں شک کرتا ہے؟ وسواس. مثلا کیسے شک ہوتا ہے؟
مثلا آج ایک نماز پڑھے گا، ٹائم لگائے گا، قرآن پڑھے گا، 1 دن 2 دن 3 دن 5ویں دن کہے گا اس کا کوئی فائدہ ہے بھی یا نہیں ہے، شک کرنے لگے گا یہ کیا ہو گیا؟ تمہیں ابھی کیا مسلمان نہیں ہو کیا؟ ابھی نیا نیا یاد آیا کہ اس کا فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ پھر اپنی توبہ چلے کرے گا، نہیں غلط سوچا. شک کیوں آیا تھا؟ پھر کیوں آیا تھا شک؟ کہو کہ بھائی شیطان ہے نا، اس نے شک ڈالا تھا. وہ تو بات صحیح ہے، شیطان شک ڈال رہا تھا، لیکن شیطان بھی کسی زمین کے اوپر اپنے بیج پھینکتا ہے. کوئی گراؤنڈ دیا ہوگا تو یہ کام ہوا ہوگا، ورنہ نہیں ہوتا. اچھا وہ تو بیج پھینکتا رہتا ہے، یہ تمہارے بیج کا پودا کیوں نکلا؟ وہ تو پھینکتا رہے گا. تو اگر خالی زمین کے اوپر بیج ڈالتے تو تھوڑی نکلتا ہے، کوئی گراؤنڈ ہوتا ہے تو اس میں نکلتا ہے نا. اس کا مطلب ہے تم نے کوئی غلطی کی ہے، کوئی غلطی کام کر دی. اب وہ غلطی کیا ہو سکتی ہے؟ انہیں 4-5 چیزوں میں ڈھونڈیے گا. کوئی چھوٹی سی ریاکاری ہوئی ہوگی جو بہت کامن ہے ہمارے یہاں، ایک جھوٹ بول دیا، بے ضرر جھوٹ جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. کسی نے پوچھا بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ وہاں سے آ رہا ہوں، جبکہ وہاں سے نہیں آ رہا تھا، کہیں اور سے آ رہا تھا. کامن جھوٹ بولتے. اتنا تھا جھوٹ بولا، تم کیا سمجھ رہے ہو خدا کے فرشتے غافل ہیں؟ جب اللہ کے نبی نے فرمایا جھوٹ حرام ہے، کوئی جھوٹ سنجیدگی میں بولے یا مذاق میں بولے، تو اللہ کے نبی نے جو بولا یہ فرشتوں کو نہیں پتا کہ اللہ کے نبی نے تمہیں کیا بتایا تھا؟ تو اگر تم نے نعوذ باللہ تعالیٰ اس جگہ تھے اس جگہ کا بول دیا، بے ضرر جھوٹ بولا، جھوٹ ہوتا ہے، سزا ملے گی. کم سے کم سزا کیا ملے گی؟ خدا اپنی نظر لطف کو کھینچ لے گا. ہمارے پاس روایت موجود ہے، بڑی عجیب روایت ہے. روایت ہے کہ اگر کوئی جھوٹ بولے گا نماز شب سے محروم ہو جائے گا. اور مجھے لگ رہا ہے نماز شب بھی علامت کے طور پہ کہا ہے، یعنی جھوٹ بولے گا تو خدا سے راز و نیاز کرنے سے محروم ہو جائے گا. دنیا بھر سے گفتگو کرے گا، خدا سے گفتگو نہیں کرے گا. چیک کرتے رہے. کاموں میں سے ایک کام یہ دن بھر میں چیک کریں 24 گھنٹے میں میری خدا سے گفتگو کتنی دیر ہے. کاش کوئی ایسا میٹر ہمیں مل جائے جس کو ہمیں بتا سکے ہمارا دل خدا کی طرف جاتا کتنی دیر ہے، اور یہ بھی پتا چلتا رہے کہ کب ہوتا ہے تو زیادہ جاتا ہے اور کیا غلطی کرتے ہیں تو پھر اب نہیں جاتا. مجھے ابھی ایک بندہ خدا ملا، اتنا ذکر کرتا ہے بندہ خدا، میں حیران رہ گیا کہ اگر میں اس کے سارے ذکر جمع کروں تو شاید میں ایک ہفتے میں اتنا نہیں کروں گا جتنا وہ ہر روز کرتا ہے. میں نے پوچھا کہ بھائی وہ حد ہوتی ہے آخر کوئی اتنی لمبی لسٹ. اور وہ بھی اس بندے خدا نے اس وجہ سے مجھے بتایا کہ وہ کسی ذکر کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ مثلا یہ میں کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، تو میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا چلو مجھے ایک لسٹ بھیج دو. اب وہ اتنی لمبی لسٹ تھی کہ میں سوچا بھائی اس کو بولوں کسی اور سے پوچھ لے، بھائی میرے بس کا کام نہیں ہے، اتنا ذکر. تو میں سوچنے لگا بھائی ہوا کیا اس بندے کے ساتھ؟ کہنے لگا مولانا صاحب پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے میں نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، میں کچھ نہیں کرتا تھا، ایک اور گناہ کرتا تھا، میں بیٹھ کے نام بھی نہیں لوں گا یہاں. کہنے ایک اور گناہ کرتا تھا، پتہ نہیں کیسے اچانک میری طرف ایک اشارہ ہوا جیسے خدا کی طرف سے کہ یہ گناہ غلط ہے، اسے چھوڑ. کہنے لگا بس میں اسی رات بیٹھا، میں نے کہا کل سے نہیں کروں، ختم ہو گیا. کہنے لگا جب وہ گناہ میں نے چھوڑا تو میرے اندر ایک بے چینی سی آئی کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے، میں نے غلطیاں کی ہیں بالآخر اس کی معافی کے لیے، تو میں نے استغفار شروع کر دیا. کہنے لگا مولانا بس اس کے بعد مجھے یوں لگا جیسے اب مجھے زندگی میں صرف ذکر کرنا، تو اب میرا دل ذکر کے اوپر لگ گیا ہے. یہ بڑی توفیق ہے کسی کا دل ذکر کے اوپر لگ جائے، ورنہ زیادہ تر ہمارے ساتھ کیا ہے. اچھا میں ایک جملہ پوچھتا ہوں، مشہور جملہ، ہمارے پاس ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے یا ہماری ذکر میں دلچسپی نہیں ہے؟ وقت ہے، دلچسپی نہیں. اس کا مطلب ہے دل کہیں اور لگا ہے. امام یہ کہہ رہے ہیں خدایا میرے دل کو اپنی طرف لگا دے کسی طریقے سے. عرض کیا میں نے آپ کو اس کے لیے کس طرح سے تھوڑا آگے بڑھ سکتے ہیں. بہرحال میں آپ کا کافی وقت لے لیا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد. ایسی پختہ نیت ہے جس میں ذرا شبہ نہ کروں. اب وہ جملہ جو میں نے عرض کیا تھا، اور جب تک میری زندگی، اس پہ توجہ فرما رہے ہیں آپ، اور جب تک میری زندگی تیری اطاعت اور فرما برداری کے کام آئے مجھے زندہ رکھ. جب تک میری زندگی تیری فرما برداری میں گزر رہی ہے،
تیری اطاعت میں گزر رہی ہے، مجھے زندہ رکھ. اور جب وہ شیطان کی چراگاہ بن جائے، شیطان کی چراگاہ کیسے بن جائے؟ میں جو کر رہا ہوں وہ شیطان کے کام آ رہا ہے. میں پیسہ کما رہا ہوں، ایسا کما رہا ہوں کہ شیطان کے کام آ رہا ہے. کیا مطلب؟ حلال نہیں کما رہا، کسی کا حق مار رہا ہوں. میں اپنی مزے کرتا ہوں، لذتیں لیتا ہوں، اس میں بھی شیطان کے کام آتا ہوں. کیوں؟ میری لذتیں بھی گناہ پر ہیں. میں خاندان میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، وہ بھی شیطان کے کام آ رہا ہے. کیوں؟ خاندان میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، شو بازیاں کرتا ہوں. جو کام کر رہا ہوں شیطان کے کام آ رہا ہے. امام فرما رہے ہیں دو راستے ہیں، یا میری زندگی اطاعت میں ہے یا میری زندگی شیطان کی راہ میں ہے. شیطان کی چراگاہ بڑی نفیس تعبیر ہے، بہت گہری تعبیر ہے. آپ پہلے زمانے میں تو چراگاہیں ہر گاؤں دیہات کے باہر ہوتی تھیں. اب تو ہماری کراچی میں تو آپ کو پتا ہے ایگریکلچر ہے ہی نہیں یہاں پہ، تو چراگاہ کہاں سے نظر آئے گی. لیکن بہرحال چرنے کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں پہ زمین کے اوپر گھاس اگی بھی ہوتی ہے، تو وہاں پہ جانور جب چر رہے ہوتے ہیں تو گھاس کم ہو رہی ہوتی ہے اور جانور کا بدن بڑھ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ کھا رہا ہوتا ہے. صحیح ہے؟ تو چراگاہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہیں سے کم ہو اور کہیں اور بڑھ جائے. مثلا اب شیطان، میری زندگی شیطان کی چراگاہ، کیا مطلب؟ زندگی میری کم ہو رہی ہے، طاقت شیطان پکڑ رہا ہے. دن میرے گزر رہے ہیں، زندگی میری کم ہو رہی ہے اور شیطان طاقت پکڑ رہا ہے. کیوں؟ پیسہ میرا حرام، زندگی میری شوبازی کے اوپر، زندگی انسانوں کے حقوق کی پامالی کے اوپر، اللہ کی بندگی ہے نہیں. جو ہے شیطان کے کام ہے. امام فرما رہے خدایا اگر ایسا ہو تو پھر فوراً ختم کر دو، پھر زندگی نہیں چاہیے. جب تک میری زندگی تیری اطاعت اور فرمانبرداری کے کام آئے مجھے زندہ رکھ، اور جب وہ شیطان کی چراگاہ بن جائے تو اس سے پہلے کہ تیری ناراضگی یا غضب ہو مجھے اپنی طرف اٹھا لے. کیوں؟ اگر یہ معاملہ چلتا رہا تو اب صرف اٹھائے گا نہیں، غضب بھیج کر اٹھائے گا. غضب بھیج کر. اس میں بھی دو لیول امام نے ارشاد فرمایا. ناراضگی مترجم نے بیان کیا، ہاں امام نے بھی ارشاد فرمایا ناراضگی علیحدہ، غضب علیحدہ. ذرا دو لیول ہو جائیں گے. ایک دفعہ اللہ کی ناراضگی آتی ہے. اچھا اگر خدا کسی سے ناراض ہوتا ہے تو کم سے کم کام کیا کرتا ہے؟ اگر خدا کسی سے ناراض ہوتا ہے تو بہت عجیب ایک کام کرتا ہے. آپ نے کبھی پتہ نہیں بچپنے میں تجربہ کیا نہیں کیا؟ مثلا ماں، بچپنے میں بالکل بات کر رہا ہوں، جب بالکل بچہ ہوتا ہے نا، کوئی ماں کسی بچے کو ناراض ہو جاتی ہے کسی سے تو کم سے کم کام یہ کرتی ہے، کہتی ہے اب تو مجھ سے بات نہیں کرنا. ماں یہ کر دیتی ہے نا. اور وہ بچہ بیچارہ سوچ رہا ہے میری ماں ہے مجھے یہ، اب وہ ماں کہہ رہی ہے نہیں مجھ سے بات نہیں کرنا، تم بہت بدتمیز آدمی. تو اگر کوئی بہت چاہنے والا ہوتا ہے تو کسی کو اگر اس نے ناراضگی دکھانی ہو تاکہ یہ واپس آ جائے تو اس سے کہتا ہے اب مجھ سے بات نہیں کرنا. اور یہ کیوں کر رہی ہے ماں؟ مثلا کیا اب زندگی بھر بات نہیں کرے گی؟ نہیں کرنا چاہتی ہے. وہ چاہتی ہے اس کو یاد آئے کہ میری ماں مجھ سے دور ہو گئی. خدا بھی یہی کرتا ہے. اگر کبھی کوئی خدا کے سامنے بندہ صحیح ہو، الٹی سیدھی کوئی حرکت کر دے نا تو خدا اسے کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے. اور جو مصیبت میں ڈالتا ہے کس لیے ڈالتا ہے؟ اس کو یاد دلانے کے لیے کہ دیکھ تو اچھا بندہ ہے لیکن کام غلط کر رہا ہے. میں تجھے مصیبت میں ڈال رہا ہوں تاکہ تو میرے پاس آ کر معافی مانگ لے. اور مصیبت میں ڈالتا ہے تاکہ یہ معافی مانگ لے. اگر نہیں معافی مانگے اب خدا اپنی ناراضگی بڑھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تو جا اور تیرا کام، میرا تیرا معاملہ ختم. یہ ایک ناراضگی کا سخت مرحلہ ہے. اس سے بڑی کیا ہے؟ اس سے بڑی ہے کہ اس کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. تو امام فرما رہے ہیں خدایا یہ معلوم ہے کہ اگر میری زندگی شیطان کی چراگاہ بنے تو پہلے تیری ناراضگی آئے گی، پھر تیرا عذاب آئے گا. اس سے پہلے کہ یہ مرحلے آئیں خدایا میری زندگی کو ختم کر دو. یا میں اطاعت پہ واپس آ جاؤں یا میری زندگی ختم ہو جائے، کیونکہ پھر زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج.
ایک دو جملے اسی چیپٹر میں مجھے اور نظر آئیں، بالکل اختتام میں جا کر ہیں دعا کے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آل محمد وعجل فرج. بس ایک جملہ عرض کروں گا بالکل اختتام میں جا کر. اختتام سے تھوڑا پہلے امام نے جملے ارشاد فرمائے، نبی اور ان کے آل پر درود فرمایا اور فرمایا اے خدایا مجھے غفلت کے لمحات میں اپنے ذکر کے لیے ہوشیار کر دے. غفلت کے لمحات میں اپنے ذکر کے لیے ہوشیار کر دے. اچھا اب خدا یہ ہوشیاری کیسے دیتا ہے؟ میں نے ابھی عرض کیا. وہ کہتے ہیں کوئی بندہ مثلا نیچے گراؤنڈ فلور کے اوپر کھڑا تھا اور کوئی 5ویں 6ٹھی منزل کے اوپر کھڑا تھا، وہ بلا رہا ہے، وہ نہیں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کبھی تھوڑی سی کوئی چیز لڑکاتا ہے، وہ نیچے گرتی ہے، زور سے آواز آتی ہے تو یہ چونک کے ادھر ادھر دیکھتا ہے، پھر اوپر دیکھتا ہے اوپر سے تو نہیں آئی. تو بعض اوقات خدا ہمیں تھوڑا سا ایسے ڈراتا ہے، کہتا ہے انسان بن جاؤ اور اوپر دیکھو، اوپر دیکھو، اوپر کچھ ہے، تم سمجھ رہے ہو کچھ نہیں ہے، اوپر کچھ ہے. تو اگر نہ مانے انسان پھر معاملہ خراب ہے. تو امام فرما رہے ہیں خدایا غفلت کے ایام میں تذکر دے دیں. اچھا وہ تذکر سختی سے آئے تو اچھا ہے یا برا ہے؟ اچھا ہے. کس کے مقابلے میں؟ اس کے مقابلے میں کہ نہ آئے. اب ایک بات ہے، بعض اوقات بیماریاں رحمت نہیں ہوتی، بعض اوقات سختیاں رحمت نہیں ہوتی، اس طرح رحمت بنتی. خدا سختیاں ڈالتا ہے، کہتا ہے بندے کو نزدیک لاؤ. ہمارے پاس روایت موجود ہے، عجیب روایت موجود ہے کہ بندے کو سختی میں ڈالتا ہے اور بندہ کہتا ہے یا اللہ میری فلاں دعا پوری کر دے، فلاں دعا پوری کر دے، پوری نہیں کرتا. اتنا چلاتا ہے یہ بندہ کہ فرشتے کہہ بیٹھتے ہیں، مثلا روایت میں ایسے سمبولک کا کہ فرشتے خدا سے کہتے ہیں خدایا اتنا چلا رہا ہے اس کی دعا پوری کر. خدا فرماتا ہے کہ کیا تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ میرا نام پکار رہا ہے؟ کیا تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ خدا کو اچھا لگ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے نا. تھوڑی سی سختی ہے، کوئی بات نہیں، صحیح ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگوں کو اگر پتا ہو نا کہ دنیا کی مشکل میں جو کچھ تمہیں ثواب ملے گا وہ کیا ہے، جملہ عجیب ہے. تو فرمایا تم لوگ اللہ سے دعا کرو گے کہ ہمارے جسم قینچیوں سے کاٹے. اگر تمہیں پتا چلے کہ تمہیں مشکل پہ خدا کیا دینے والا ہے تو تم خدا سے دعا کرو گے کہ تمہارے جسموں کو قینچیوں سے کاٹے تاکہ تمہیں وہ ثواب ملے. یہ بصیرت ہے عزیزان محترم، یہ اس دعا کے اندر ہے، اس بصیرت کی طرف جانا. فرمایا ہے کہ خدایا مجھے غفلت کے ایام میں اپنے ذکر کے لیے ہوشیار کر اور مہلت کے دنوں میں اپنی اطاعت میں مصروف رکھ. جیسے کہ پہلے فرمایا تو خدایا فراغت کے ایام میں مجھے اس طرف مائل فرما دے. تو مہلت کے دنوں میں اپنی اطاعت میں مصروف کر اور اپنی محبت کی سہل اور آسان راہ میرے لیے کھول دے. ممکن ہے میرے اندر اتنی طاقت نہ ہو تو خدا سے میں دعا کر لوں کہ خدایا میرے اندر تیری محبت کا جو راستہ ہے اس کو میرے لیے آسان کر دے. کوئی اہل ایمان خدا سے یہ نہیں کہے گا خدایا مجھے مشکل نہ دے. کوئی اہل ایمان یہ نہیں کہے گا. ہر اہل ایمان کہے گا خدایا مشکلوں میں مجھے آسانی دے دے. کیا مطلب؟ باہر مشکل لگے میرے دل کو مشکل نہ لگے، میرا دل چھیل دے. ہر اہل ایمان یہ مانگے گا. اور آخری جملہ اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں اور اس کے ذریعے میرے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کو کامل کر دے. امام فرما رہے ہیں تمہیں دنیا اور آخرت کی کامل بھلائی چاہیے نا، وہ اس راستے سے گزرے گی. یہ مزوں میں نہیں گزرے گی، یہ سختیوں میں گزرے گی، یہ مشکلات میں گزرے گی. تو عزیزان محترم یہ وہ مقابلہ ہے جس میں ہم بلائے گئے ہیں. ہم لوگ آسائشوں کے لیے نہیں بلائے گئے، ہم یہاں آزمائے جانے کے لیے بلائے گئے. امام فرماتے ہیں فیہا اختبرتم، اس دنیا کے اندر تم لوگ آزمائے جاؤ گے اور اتنے آزمائے جاؤ گے. اور اب آپ ذرا تصور کرنا کہ آپ جس امام کی امامت کے دور میں ہو یہ اللہ کا آخری ذخیرہ ہے.
اور اگر یہ غیبت اختتام پر ہے تو پھر سمجھ جاؤ کتنے آزمائے جاؤ گے، کتنے آزمائے جاؤ گے۔ تو وہ جتنی میں ہم لوگ دعائیں کر رہے ہیں نا، بالکل صحیح کر رہے ہیں، امام کی تشریف آوری کے لیے الجل الجل کہتے ہیں، ان سب کے پیچھے اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہوگا کہ کیا بغیر آزمائش کے ساتھ دے پائیں گے؟ مثلا وقت ختم ہو چکا ہے، صرف ایک مثال دے دوں، فرض کرو خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی، فرض کرو شہر میں کہیں پر ایک سیلاب آ گیا۔ اب جب سیلاب آیا تو سب کو کہا کہ بھئی اپنا سامان اٹھاؤ اور نکلو، جان بچاؤ۔ ہوتا ہے، پہلے ہوتا تھا، ابھی تو بڑے بڑے شہر ہیں اس وجہ سے نظر نہیں آتا، ابھی بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے، 1 مہینے پہلے کیا حالت ہو گئی تھی۔ تو مثلا کہا کہ بھئی سامان اٹھاؤ نکلو۔ اچھا، اب میرا تو سامان بھی زیادہ ہے، اب میں نے جو اس میں بڑی مشکل سے ساری چیزیں قربان کر کے کچھ چیزیں اٹھائیں، اور اب جو میں نکلا تو مجھے یہ پتا چلا کہ بھائی میں نے تو زندگی میں کبھی سامان اٹھا کے چلنے کی کوشش ہی نہیں کی، کبھی چلا ہی نہیں ہوں۔ اب مجھے پتا چلا کہ بھائی کچھ لوگ تھے جن کا کام یہی تھا کہ وہ سختیوں میں زندگی گزارتے تھے، وہ اپنا سامان اٹھا رہے ہیں، چل رہے ہیں آرام سے، اور مجھے پتا ہے کہ میرا سامان زیادہ ہے، پیچھے پانی آ رہا ہے اور مجھ میں چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ صحیح ہے؟ اس وقت میرا دل کیا کہے گا؟ کاش خدایا تو نے پہلے تھوڑی سی میرے اوپر سختی ڈال دی ہوتی تو مجھے سامان اٹھانے کی عادت ہوتی۔ ہمیں نہیں معلوم امام کی تشریف آوری سے پہلے کن امتحانوں سے گزرنا ہے۔ اس وقت ہم خدا سے کیا دعائیں مانگ رہے ہوں گے؟ خدایا موت کی ہمیں عادت کروا دی ہوتی، فلاں چیز کی سختی ہم پہ ڈال دی ہوتی، پتہ نہیں کیا کیا مانگ رہے ہوں گے، نہیں مانگ، پہلے سے تیاری کرنی پڑے گی۔ اور الحمدللہ رب العالمین، آپ سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں، آپ کربلا کی یاد منانے والے ہیں، آپ نے اپنے بچپن سے ان باتوں کو سمجھا ہے کہ خدا کی یاد میں سختی اٹھانی ہوتی ہے، خدا کے راستے میں مشکلات جھیلنی ہوتی ہیں۔ کوئی انسان کے اوپر ایسی مشکل نہیں آئے گی جو اہل بیت نے پہلے خود نہ اٹھائی، نہیں آئے گی۔ ان کو اگر خدا نے ہمارے لیے ہادی بنا کر بھیجا تھا تو صرف علم میں نہیں بھیجا تھا، عمل میں بھیجا تھا، اور عمل میں جب ہمیں امتحانوں سے گزارا تھا تو ان کو بھی ایسی سختیوں سے گزارا تھا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم کیوں نہیں سوچ سکتے؟ مثلا ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی میں باپ ہوں، میرے بچوں کے ساتھ یہ ہو گیا تو ان کی اولاد کے ساتھ بھی ہوا، تو میں ہمیشہ ایک جملہ عرض کروں گا، میں کہوں گا کہ دیکھو ہم لوگ ناقص باپ ہیں، ہم باپ ہیں، ہمارے دلوں میں اپنی اولاد کی محبت ہے، لیکن جو امام کے دل میں محبت ہوتی ہے کیا وہ محبت ہم لا سکتے ہیں؟ امام کے دل کے اندر جو کرامت ہوتی ہے، ہمیں کیا پتا وہ کرامت کیا ہوتی ہے؟ مثلا نشانی کیا ہوتی ہے؟ ہم دنیا میں بہت سارے غیروں کو دیکھتے ہیں، اغیار کو دیکھتے ہیں جو مشکل میں پڑتے ہیں، ہمارے دل میں تکلیف نہیں ہوتی، لیکن امام کیسے ہوتے ہیں؟ امام کسی کو بھی کسی مشکل میں دیکھتے ہیں، ان کے دل میں تکلیف ہوتی ہے۔ اور بڑا عجیب ہمارے پاس روایت کا بیان ہے کہ فرمایا یہ جو امام ہوتا ہے کل والد الشفیق، امام مہربان باپ کی طرح ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے ماں باپ کی جیسی محبت دے رہا ہوتا ہے۔ تو عزیزو مجھے تو صرف آپ کے سامنے چند جملے عرض کروں گا، وہ یہ کہ آج 1400 سال گزر گئے واقعہ کربلا کو تقریباً، اور مجھے مثلا طالب علم بنے اتنے سال ہو گئے، اتنے سال سے مجلسیں پڑھ رہا ہوں، آپ کو بھی بوڑھے ہو گئے، آپ میں سے بہت سارے لوگ مصائب سنتے سنتے، لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھنا جب علی اصغر کا نام آتا ہے دل کو جھٹکا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ خود سوچو، جب نام آتا ہے نا ایسے مظلوموں کا، اب ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں نا، مثلا اگر میں علی اصغر کے غم کو سوچوں گا تو میں زیادہ سے زیادہ ہی کروں گا اپنے شیرخوار بچے کو دیکھوں گا اور کہوں گا دیکھو میرا بھی تو شیرخوار بچہ ہے، ایک حسین کا شیرخوار بچہ تھا، لیکن بھائی میرے دل میں وہ محبت کہاں ہے جو حسین کے دل میں علی اصغر کی ہے؟ میں کہاں سوچ سکتا ہوں؟
اچھا میں تو دیکھو اب ایک اور پہلو عرض کروں مصائب کا، یہ بڑا عجیب پہلو ہے. اگر میرے سامنے میرا بچہ تڑپ رہا ہو نا اور بھوکا ہو پیاسا ہو تو میں تڑپوں گا کہ میرا بچہ بھوکا ہے اور پیاسا ہے، لیکن کیا میں سمجھ رہا ہوں کہ میرا بچہ کتنا بھوکا ہے اور پیاسا ہے؟ میں نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ میں اس کے دماغ میں تھوڑی جا سکتا ہوں، لیکن حسین کے پاس تو علم ہے. اب اگر بچہ خیمے میں تڑپ رہا ہے اور ماں کہہ رہی ہے کہ مولا جب سے آپ کی نگاہ آئی ہے یہ بچہ تڑپے جا رہا ہے، ارے ماں تو علی اصغر کو دیکھ کے تڑپ رہی ہے نا، حسین علی اصغر کو دیکھ رہے ہیں، ماں کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور دونوں کے دل کی تڑپ حسین کے اندر آ رہی ہے. تو امام کے دل پر تو علی اصغر کا رونا بھی آتا ہے، اس کی ماں جو رو رہی ہے اس کا رونا بھی امام کے دل کے اوپر آتا ہے. بس عزیزو ابھی اتنا سن لیا نا، بس اب اگلا جملہ سنو. جب علی اصغر کے گلے پر وہ تیرے سے جب چلا تو علی اصغر نے احساس کیا ہوگا کہ میرا گلا کٹا. اب سوچو دوسرا کون تھا جس نے سوچا ہوگا؟ جب علی اصغر بل بلائے ہوگے اپنی زبان ہونٹوں میں میری ہوگی، ایک علی اصغر کی زبان دوسرا حسین کا دل لینا ہوگا. میرے بچے کا گلا چٹ گیا. اب امام کے پاس عجیب مرحلہ ہے، بچہ ہاتھ میں ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے. جب کوئی آخری سانسیں لیتا ہے تو اس کے جسم میں آخری حرکتیں ہوتی ہے. اب حرکت کرنے والے کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن حسین کو پتہ ہے میرے علی اصغر کا ہاتھ آخری دفعہ ہلا ہے. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون. ماتم ہے حسین.